زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے وہ مردہ ہو جاتے ہیں. سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کی دی، حکم را ایک وہی باقی تمام بتانے آزری. تیری عظمتوں کی مخاں پر، تیری رحمتوں کی نشاں پر، میرا دل فدا میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ نیل عبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے. سلام اس پر جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. عزیز دوست و ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج مسجد رحیم خاں میں عشاء کی نماز کے بعد سر جوڑ کر بیٹھے اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی نظام زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کریں. اس دور حاضر میں ایک فتنہ جنم لیا ہے جن کو عام فہم زبان میں منکرین حدیث کہتے ہیں. درحقیقت میں یہ قریب 30-35 سالوں سے پوری دنیا میں سرگرم ہے. بہت سارے انٹلیکچل لوگ اس میں موجود ہیں، اور بہت سارے کوٹ ٹائی پہننے والے بھی، کلین شیپ رہنے والے بھی اس میں موجود ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اس روح کو کیسے نکال دیا جائے. مشرکان مکہ بھی اس دور میں اس بات کا اعلان کرتے تھے، اور آج اس دور میں بھی چند ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو تو نام شیخ محمد رکھتے، شیخ احمد رکھتے، شیخ فلاں رکھتے، لیکن ان کی چال بازیاں، ان کی مکاریاں دنیا کے سامنے دکھ کے آتی ہیں. اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر ہماری مساجد میں آنا، ہمیں دوست احباب سے ملنا، ایک سے دو آدمی کو گفتگو کرنا، کبھی چائے پلانے کے بہانے، کبھی جو ہے کچھ کھلا دینے کے بہانے، کہ ان کے ذہنوں کو پرگندہ کر دیں. وہ جو نسبت دین کی ان کے دل دماغ میں بس رہی ہے، اس نسبت کو باہر نکال کے پھینک دیں. تو آج بہت سارے ایسے لوگ ہماری اپنی بستی میں، ہماری اپنی بستی کے باہر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حلیے سے تو مسلمان دکھتے ہیں، لیکن جب اندرونی ان کے درمیان میں جھانکا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کا دل خالی ہے. بظاہر کہنے کو تو توحید ہے ان کے پاس، بظاہر کہنے کے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نا علم ہونے کی وجہ سے، نا آشنا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان پر لعنت بھیج دیا. میرے عزیز دوست ساتھیوں، سب سے پہلا یہ فتنہ جو
رونما ہوا وہ غلام احمد برز ہے اور غلام احمد پرویز، یہ دو آدمی قریب 30-35 سال پہلے غلام احمد برز اور غلام احمد پرویز یہ دو لوگ تھے جو ساؤتھ ایشیا کے حصے کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنی ذہن کی تمام چال بازیوں کے ذریعے سے اور قلم کے ذریعے سے لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتائے۔ بہت سارے لوگ ان کے اس ماحول میں بہہ گئے۔ حال ہی کے اندر ایک پرچہ نکلتا ہے جس کا نام الرسالہ ہے، اس میں بھی بڑی اچھی باتیں ہیں اور بہت ساری باتوں کا جو اس میں نچوڑ ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم اور ڈیپ پہ چلے جائیں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر منکرین حدیث کی صفوں میں مل جاتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان، میں اب نام لے لیا ہوں، آگے کوشش کروں گا کہ علماء کا نام نہ آئے۔ بہرحال جس طرح سے غلام احمد برز اور غلام احمد پرویز نے اپنی چال بازیوں سے اور علم کی جال سے لوگوں کو جو ہے گمراہ کر دیا۔ ان کی کتاب ہے غلام احمد برز کی، اس کتاب کا نام ہے دو اسلام۔ اب کنفیوژن رہتا لوگوں کے درمیان میں کہ دو اسلام کیا ہے؟ اسلام تو واحد ایک مذہب ہے، اسلام تو ایک واحد مذہب ہے، لیکن یہ دو اسلام یہ کون سا مذہب ہے؟ تو اس میں بڑی چالاکی سے، بڑے انداز سے پہلی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتا کر ایک بڑے ایم کی طرف اسے لے آیا۔ مسجد کو کوئی بناتا اگر آدمی تو اللہ اتر کے نہیں بناتا، بلکہ انسان کو پتھر دو کے گاڑا دو کے بنانا پڑتا ہے۔ اس طرح سے بات کی، آخری میں اس نتیجے پر پہنچا دو اسلام۔ نعوذ باللہ من ذالک یاک باللہ، اللہ کا اسلام الگ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام الگ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اس سازشوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس پلاننگ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب انسان سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اور جو کم عقل والے ہوتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو تھوڑا سوسائٹی کے اندر مینٹین کرنا رہتا ہے یا اپنے آپ کو کچھ لوگوں کے سامنے موڈ کہلائے جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس کتاب اس چیزوں سے بہت جلدی جو ہے راغب ہو جاتے ہیں۔ اس نے دو اسلام کہا، ایک اسلام ہے رب کا اور ایک اسلام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم رب کی بات کو قبول کریں گے یا پھر غلام کی بات کو قبول کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو عام آدمی کا ذہن یہ ٹکراتا ہے کہ بھئی لامالا اللہ ہی کی بات کو لینا چاہے، رسول کی بات کا کیا مقام ہے؟ اس طرح سے میرے اور آپ کے سامنے بات آتی۔ اس نے پیش کیا کہ رب کا دین قرآن ہے اور غلام کا دین نعوذ باللہ من ذالک حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ کس گہرائی سے آپ کے دل و دماغ کو پرگندہ کر دیا اور آپ کے وجود کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اور بہت سارے مسلمان اس کے وجود کو، اس کے معاملات کو، اس کی تمام خرابتداریوں کو قبول کر لیے۔ اس طرح سے پورے بر صغیر میں ایک دھوم مچی اس کے کتابوں کی، اس کا انگلش لٹریچرز کی۔ بہت سارے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ جو اپنے آپ کوٹ ٹائی پہن کے کلین شیو رہتے، اور وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے گئے۔ اس کا ادارہ انگلینڈ کی سرزمین پر قائم کیا گیا۔ یہاں ہمارے پاس حیدرآباد میں بیت القرآن کے نام سے وجے نگر کالونی کے اندر قائم کیا گیا، اور ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ان کے ٹی وی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ داڑھیوں کو کٹاؤ، مجھ کو بڑھاؤ۔ یہ داڑھیاں یہودیوں کی عادتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں کی اور بہت سارے معاملات پہ جو ہے لوگوں سے کھیلا گیا۔ پر اب ہمارے درمیان میں یہ وجود جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں گھر کرتا جا رہا ہے۔ اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ نوجوان نسل کو کیسے بچایا جائے، ہماری اپنی نسل کو کیسے بچایا جائے۔
सब इनके शिकार नहीं होते, इनके शिकार सिर्फ अहले हदीस होते, क्योंकि ये लोग कुरान और हदीस पे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते और कभी कभी इनकी बातों की गहराई में डूब जाते, जिसका रीज़न ये निकलता। हाल ही के अंदर यही गोलकुंडा किला, जहाँ एक बड़ी जमात थी सलफियों की एक दौर में 20-25 साल पहले, उसमें से आधा ग्रुप मुनकिरीन हदीस हो गया। मुनकिर हदीस, जिस तरह से शहर हैदराबाद के अंदर 3 गिरोह काम कर रहे हैं, 3 गिरोह। एक गिरोह 5 या 4 हदीस का इनकार करता, एक गिरोह 3 वक्त की नमाज का जो है तायीद है और उसकी जो है तायीद पे बात करता और उस पर अमल पैरा है, और एक गिरोह जो सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक है वो हकीम मसीहुद्दीन का है। ये ज़रा हम नॉलेज में बात को रखें और फिर आगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपके दरीचे दिल के खुलते चले जाएंगे। हकीम मसीहुद्दीन का सबसे खतरनाक गिरोह है। एक पर्चा निकलता था तलाश हक, हक की तलाश। हकीम मसीहुद्दीन ने एक और एक पर्चा निकाला, उसका नाम है तलाश हक और बातिल, इस उन्वान से, हक या बातिल की तलाश। इस तरह से एक गिरोह जो हमारे दरमियान में है, इस वक्त वो बेचारे मर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी पर रहम करे, और जो लोग इस मामले में आ गए हैं अल्लाह उनके जो ज़हनों को खोल कर किताब और सुन्नत की राग़िब कर दे। क्योंकि नॉर्वे में रिसेंट एक आदमी कुरान जलाने की कोशिश किया, और शुरू से नॉर्वे ये बदबख्ती और बदअमली के अंदर बहुत आगे है। कहीं डेनमार्क का कार्टूनिस्ट है, कहीं नबी के नाम पर कार्टून बना देता है, कहीं डेनमार्क का जो है फ़िलासफ़र है जो नबी की ज़िंदगी पर फ़िलासफ़ी करता है, और कहीं द बन कुरान के नाम पर एक साल में एक दिन मनाया जाता है कि कुरान को जमा कर जलाया जाए, नौज़ुबिल्लाह। मेरे अजीज़ और दोस्त साथियों, ये साजिशें बाहर की है, अंदरूनी जो साजिश है हमारे दरमियान में हमारा चोला ओढ़कर, और आज हमारी बात करने वाले हमारे खिलाफ हो गए। मिसाल के तौर पर नाम अब्दुर्रहमान है, नाम खालिद है, नाम महमूद है, ये नाम है, हम यही समझते हैं कि मुसलमान हैं, चेहरों पे दाढ़ियाँ हैं, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, लेकिन अंदरूनी जो हिस्से उनके बाकी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से खाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से। यहाँ पर एक गिरोह जो बड़ी सरगर्मी के साथ उठा और बहुत सारे उनके पैगामात फैलते गए। एक आदमी आज भी बहुत एक्टिव उनके बारे में, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, मस्जिद फैसल सालम वहाँ का खतीब है, सरगर्म है इस मामले के अंदर, और बहुत सारे उनके प्रोग्राम हैदराबाद में होते हैं और बहुत सारे नौजवान उनके इस प्रोग्राम में जाते भी हैं। अल्लाह रहम करे हम पर, अपनी तमाम जो कोशिशें हैं अल्लाह ताला उसको कबूल करे, और अल्लाह हमको जो है सच्चा हक की शक्ल में दिखा और बातिल की शक्ल में। तो अलगर्स एक गिरोह जो इस वक्त मलकपेट में है, वो ये गिरोह कह रहा है कि 5 वक्त नमाज नहीं है, 5 वक्त नमाज नहीं है, सिर्फ 3 वक्त की नमाज है, और वह 3 वक्त नमाज अब सालम साहब के दवाखाने के पास पानी की टांकी ओल मलकपेट के अंदर इस वक्त वो गिरोह नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह, 5 वक्त नहीं, सिर्फ 3 वक्त। एक गिरोह इस बात का इनकार किया, नजर नहीं है, ताखराते नहीं है, मेराज नहीं है, अजाब कब्र नहीं है, एक गिरोह इनकार किया। बाकी सब चीज को मान रहा गिरोह। इन चीजों में इसके इख्तलाफ आए। इनमें से एक आदमी निकला हकीम मसीहुद्दीन। वो आदमी ये कहा नमाज हराम है, रोजा हराम है, ज़कात हराम है, हज हराम है। अल्लाह अकबर, कुरान से ही पेश कर रहा। इस तरह से बहुत सारी साजिशें, बहुत सारी जो है गुमराहकुन बातें हमारे दरमियान आती गई, और बहुत सारे उलमा भी इसका जवाब दिए। लेकिन
یہ آئیڈیو کے ذریعے سے، یہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو کہہ دینا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کی نسلوں کو محفوظ رکھے اور ان کے دل میں قرآن و حدیث کا جذبہ پیدا کرے، صحابہ کی عمل کی تڑپ پیدا کرے۔ الغرض اللہ رب العزت کا کرم و شکر ہے ہمارے کہ اللہ نے اس راستے پہ رکھا ہے جس کو اطیع اللہ و اطیع رسول کہا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا راستہ، اور اس راستے پہ جو صحابہ چل کر ہم کو بتا دیے ہم کو اس راستے پہ چلنا ہے، یہ اللہ کا کرم فضل ہے۔ اور آخری وقت تک ہم رب سے یہ دعا کرتے رہنا کہ میرے مالک ہم کو ہدایت دے کر پھر گمراہی کی طرف مت موڑنا، میرے مالک ہم کو ہدایت دے کر۔ تو بہرحال اس درمیان میں ہمارے پاس تھوڑے کالج کے بچوں کا گروپ آیا، قرآن چھوٹی سائز کی جس سے مارکنگ کی جاتی ہے، فلاں کوئی آیت ہے تو اس میں مارک کر دیا جائے، اور وہ قرآن پیچھے کی طرف لگاتے ہیں، اللہ پیچھے جو پاکٹ ہوتی ہے اس پاکٹ میں قرآن کو رکھتے ہیں، اگر کوئی کہے تو پیچھے سے نکالے قرآن، مارکنگ کر کے قرآن کو بتانا، مارکنگ کی قرآن رکھنا، یہ اکثر منکرین حدیث کے چال بازیاں ہیں۔ مارکنگ کی قرآن جس پہ مارک کر دیا گیا ہے ریڈ پین، بلو پین، گرین پین سے، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ منکرین حدیث ہے۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور اس حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں جو ضعیف ہے، جس کو ہم نہیں مانتے، ان حدیثوں کا سہارا لے کے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کہتے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، تو اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ حدیث حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہے۔ یہ باتیں ہم کو بتا کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لفظ قرآن ہے، تو اس قرآن کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں، اس قرآن کو۔ تو آج ہمارے سامنے قرآن کی بات کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے صرف قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک گروہ سرگرمی سے کام کیا اور تباہ کن حالات میں پہنچ گیا، تباہ کن حالات میں۔ اللہ رحم کرے، ورنگل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تفسیر تھا، کوئی آدمی بولتے تو اٹھ کے قرآن کی تفسیر کر دیتا سامنے۔ عبداللہ بھائی جو بہت بڑے جو ہے ہمارے ساتھی ہے، بہت دین کا کام کرتے ورنگل کے اندر، ان کا جو ہے ساڑو نہ جانے کس گمراہی میں پڑ گیا۔ اب ریسنٹ جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے زمین پر، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آدمی جب خالی قرآن کی باتیں کرتا ہے تو ایسی گمراہی اس کو جو ہے سمٹ جاتی ہے، ایسی گمراہی۔ اب وہ اعلان کرتے پھرا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رحم کرے میرے عزیز دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، وہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، یہ وحی درخت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے شروع ہوتے ہی آخری ایام تک یہ حدیث جاری ہے۔ اس کو وحی مکتوب کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لائی جاتی تھی وحی مکتوب ہے، اور وحی غیر مکتوب یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو معاملے ہوئے، جو معاملہ داری ہوئی، یعنی ایک آپ کا قول یہ سنت یہ حدیث ہے، ایک آپ کا عمل اور آپ کا قول، آپ کی جو ہے دیکھ کر کسی چیز کو روکنا نہیں، وہ تمام چیزیں وحی غیر مکتوب میں آتی، یعنی کہ یہ وحی کی شکل ہے لیکن غیر مکتوب۔ تو الغرض اللہ کے رسول پر اصل جو وحی ہوتی تھی وہی مکتوب ہے۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہوش کی حالت میں، آپ کو نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ پوری ہوش کی حالت میں قرآن نازل ہوا۔ اب وحی غیر مکتوب کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کے ذریعے، نیند کے ذریعے اور ہوش کے ذریعے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، یہ وحی غیر مکتوب ہے۔
اور وہی مکتوب وہ حدیث وہ قرآن ہے جو مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف بیداری کی حالت میں نازل ہوئی. تو الغرض ہمارے درمیان میں آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس صرف ہم کو قرآن کافی ہے اور کسی کی زندگی کو ہم دیکھنا نہیں. میرے عزیز دوست ساتھیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا کہ خدیجہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں پیغمبر ہوں اللہ کا، آپ اللہ کے رسول ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو یہ نبوت کے جو ہے سرفراز کر دی گئی. تو یہ جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. یہاں پہ حضرت خدیجہ بنت خویلد نے کہا کہ رسول میں گواہی دیتی ہوں آپ کی. یہاں پر سب سے پہلے قرآن پہ نہیں بلکہ حدیث پہ ایمان لایا گیا. اللہ پہلی آیت ہے قرآن کی، اقرا باسم ربک الذی، پہلی آیت ہے. لیکن حضرت خدیجہ بنت خویلد کا ایمان لانے کا مقصد کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، میں آپ پر ایمان لاتی ہوں کہ آپ یتیموں کے داتا ہے، غریبوں کے ہمنوا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا، کبھی ضائع نہ کرے گا. اس درمیان میں ہمارے اپنے لوگ آج جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک آگے جا کے بہت بڑی بن جاتی. بڑے بڑے لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو گئے. علی گڑھ یونیورسٹی جس نے پوری دنیا میں ایک علم کا ڈنکا پیٹ دیا، سر سید احمد خان، لیکن ان کی زندگی کے نظبلین پڑھے، وہ بھی فرشتوں کا انکار کرنے والے بن گئے، اللہ جہنم کا انکار کرنے والے بن گئے. یہ تمام باتیں تو آج اس درمیان میں بڑے بڑے لوگوں میں پہنچ کر نبی کی جو محبت الفت ہے اس سے تم کو دور کر دیا جائے. اور یہ کام سنجیدے سے ہمارے درمیان میں پہنچ کر ان سلمیروں میں پہنچ گیا جو لوگ اپنے اس کام کے لیے، اپنے اس معاملے کے لیے کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، آج ان کے درمیان میں پہنچ گیا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی وہ باتیں ہم دنیا کو بتائیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نظبلین کو سمجھنے کے لیے ہم کو جو ہے قرآن کا سہارا لینا پڑے. اگر آج ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو اہل حدیث ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے کرتے قرآن کی بات کرتے ہیں. حدیث کا تعارف قرآن سے، حدیث کا تعارف حدیث سے، حدیث کا تعارف صحابہ کی زندگی سے، حدیث کا تعارف مشرکان مکہ کی زندگی سے. یہ چار چیزیں آپ نوٹ کریے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا رسول لعلکم ترحمون. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے تیرا مقام پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ آ جاؤ. اس سورہ نور کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے نہ اللہ کی اطاعت نہ کسی اور کی اطاعت، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو، وآتیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ رسول پر کی اطاعت کرو کہ اس اطاعت کے ذریعے تم پر رحم کیا جائے. اللہ اکبر. اس اطاعت کے ذریعے تم پر رحم کیا جائے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو رسول کے ذریعے سے مجھ پر آپ پر رحم کرنے کی بات کر رہا. مجھ پر آپ ذرا ہم غور کریں، یہ قرآن کی وہ آیت ہے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا تعارف حدیث سے دے رہے. جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا خطبہ دیتے تو ہر وقت یہ حدیث اللہ کے رسول پیش کرتے تھے. میں نے آپ کو قرآن سے دلیل دے دی، یہ حدیث اب جو ہے حدیث سے دلیل ہے. اکثر عموماً ہمارے سامنے حدیث کی جو باتیں ہیں سمجھ میں نہیں آتی. میرے عزیز دوست ساتھی، اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَإِنَّ خَيْرِ حدیث کتاب اللہ. اللہ سب سے بہتر بات اگر کسی کی ہے تو اللہ کی بات ہے. اللہ اکبر. فَإِنَّ خَيْرِ حدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی بات. وَخَيْرَ الْحَدِي حدی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس قرآن کے بعد کسی کی بات بہتر ہو سکتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. فإن خیر حدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوست ساتھیو، یہ بات قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہوگی. اس کے بعد صحابہ کی زندگی کے اندر وہ نظم بلند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عکاس کے میدان میں چتکڑے گھوڑوں کو آپ دیکھیں. بہت شاندار گھوڑا یہودی فروخت کر رہا. آپ نے کہا یہ کتنے میں؟ اس نے کہا کہ فلاں ابن فلاں اس دام میں دوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ رقم میرے پاس کم ہے. میں ابھی اپنے مکان گیا اور یہ گھوڑے کی رقم لے کر آیا. نکل کر جانے لگے تو تھوڑی دور بڑھنے کے بعد کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ گھوڑا کسی اور کو فروخت کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے بندے، ابھی تو مجھ سے تو وعدہ کیا تھا، ابھی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا اور ابھی تو اپنے بات سے پلٹ گیا. تو کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ خاص طور پہ میرے دوست ساتھی اس حدیث کی روشنی میں میرے کو آپ کو سمجھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چہرے کو مرجھا لی، آہستہ آہستہ نکل کے آپ آنے لگے. راستے میں ایک صحابی سے آپ کی ملاقات ہوئی. کہا اللہ کے رسول آپ کا چہرہ مرجھایا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے بندے فلاں ایک یہودی سے میں نے گھوڑا پوچھا، چتکڑا گھوڑا تھا، اللہ رب العزت قرآن میں گھوڑوں کی قسم کرا، تو اس طرح سے اس گھوڑے کو میں نے دیکھا، میں اس کو پسند کیا اور اس نے اس دام میں مجھے طے کر دیا. میں کچھ پیسے کم تھے، گھر کی طرف دوڑا تو اس نے آواز دے کر کہا کہ میں نے گھوڑا کسی اور کو فروخت. تو کہا اللہ کے رسول مجھے وہاں لے کے چلیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے تم تو وہاں نہیں تھے، تم کیا کریں آ کے؟ اللہ اکبر. یہ بات آج خاص طور پہ سننے سے، تم تو وہاں نہیں تھے. کہا اللہ کے رسول آپ مجھے لے کے چلیے. اس یہودی کے پاس گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ پورا دکھڑا سے یہ بات ہے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ میں نے آپ کو گھوڑا بیچا؟ وہ صحابی کہتے اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اتنے ریٹ میں کہا اور تو نے وعدہ کیا اور آگے بڑھنے کے بعد اس وعدے سے بکھر گیا. تو اللہ کے رسول کہتے اللہ کے بندے جھوٹ کیوں کرا ہے، تو یہاں نہیں تھا. وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول جنت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول جنت کس کو کہتے ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. اللہ اکبر. یہ خاص طور پہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں دوستو ساتھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کیا ہم نہیں جانتے، مرنے کے بعد اٹھا جائیں گے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کے رسول آپ کے کہنے پر اللہ اکبر ہم جنت کو مان لیے، جہنم کو مان لیے. تو یہ بات کیسے نہ مانے؟ اس نے کہا اور اپنے بات سے مکر گیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف صحابہ اپنی زبان سے دے رہے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوست ساتھیوں، یہ کامل ایمان ہونا چاہیے آدمی کو کہ نبی کی بات پر بغیر چوں چرا کرے کہ قبول کر لیا جائے، بغیر چوں چرا کے. لیکن عزیز دوست ساتھیوں، آج ہمارے درمیان میں ایک متن سے ہم حدیث نہیں کہہ سکتے، ایک حدیث ہم متن سے نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لعن طعن کیا جا رہا، نعوذ باللہ من ذالک. ہم ایک حدیث متن سے نہیں سمجھا سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لعن طعن کر رہے ہیں. ہم سورہ فاتحہ متن سے پڑھ نہیں سکتے، سورہ فاتحہ، لیکن نعوذ باللہ من ذالک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لعن طعن کر رہے ہیں. ہماری بساط کیا ہے؟ ہم دو اگر آیتیں پڑھ لیے تو اپنے صاحب کو عالم بن گئے. اگر ہم دو آدمی کے درمیان تقریر کر لیے تو ہم بڑے مبلغ بن گئے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، اس شخصیت کے اوپر آپ الزام لگا رہے جس کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس شخصیت پہ آپ الزام لگا رہے جس کو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بہترین نمونہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. میرے عزیز دوست ساتھیو، آج میرے اور آپ کے درمیان میں ایک گروہ ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمدردی کا لوگوں کے سامنے اجالہ کر رہا اور یہ کہہ رہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معنی نہیں رکھتے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم جو کچھ کہہ رہے وہ بات حق ہے. آج 30-35 سال پہلے پیدا ہو کر آج کوئی یہ بات کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی. کچھ لوگ آئیں گے آخری وقتوں میں جو اپنے مسندوں کو بٹھا کر رکھیں گے اور اس پر بیٹھے رہیں گے اور حدیثوں کا انکار کرتے جائیں گے. اللہ اکبر. کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لوگ ہوں گے مسجد تک گاڑی کو مسجد تک جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ پریشان ہے کہ کون سے لوگ ہیں. تو آج گاڑیاں مسجد تک آ کے رکتی. دوست ساتھی, ان لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی بڑی جو ہے مسجدوں پہ بیٹھے رہیں گے اور حدیث کا انکار کریں گے. میرے عزیز دوست ساتھیوں, آج بڑی بڑی مسجدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بڑی بڑی مسجدوں پہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں. حدیث کا درخت میں انکار نہیں بلکہ رسالت کا انکار ہے. اللہ, کس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ کس چیز کا انکار؟ انکار حدیث یا انکار رسالت؟ یہ دو پہلو ہمارے سامنے ہیں. ہم کس کا انکار کریں؟ رسالت کا انکار یا پھر حدیث کا انکار؟ حدیث وہ قول کو کہا جاتا ہے, سنت وہ عمل کو کہا جاتا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیو, اللہ کے رسول کا وہ عمل قولی فعلی عملی سب طریقے سے. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سب بیٹھے ہوئے دسترخوان پر, سب صحابہ بیٹھے ہوئے, ان کے درمیان میں گھوڑ پھوڑ ان کے دستر پہ آئی. ابو بکر صدیق اس کو کھائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے, لیکن ابو بکر صدیق کھا رہے تھے, آپ نے دیکھ کے انہیں روکا نہیں. اللہ اکبر. تو یہ عمل ہمارے لیے ثابت ہوگا قیامت تک. اللہ کے رسول نے روکا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں بڑا گوشت نہیں کھائے, یعنی گائے کا گوشت, لیکن اجازت دی گئی. اللہ اکبر. اجازت دی گئی. اس طرح سے کئی ایسی چیزیں اگر آج ایک مومن مر جائے یا مسلمان مر جائے تو اس کو دفنانے کا طریقہ, اس کو غسل کا طریقہ, اس کی جنازہ نماز کا طریقہ, یہ سب کہاں سے لائیں گے ہم؟ قرآن میں حابیل و قابیل کا مسئلہ بتایا گیا اور قرآن میں اس کا حکم دیا گیا کہ کوا اترا, اس زمین کو کھودا, تو قابیل نے بھی اس طرح سے کام کیا جس طریقے سے جو ہے کوا کیا کام. تو پھر آج ہر مسلمان کے لیے آسمان سے پھر کوا اترنا, کیونکہ ہم تو قرآن کو فالو کرنے والے ہیں, قرآن سے ہمارا تعلق ہے, تو پھر آج اس طریقے سے فالو ہونا چاہیے کہ آسمان سے کوا اترنا اور سب کی خبروں کے لیے کھوٹنے کا راستہ بتانا. میرے عزیز دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر ہے. اس درمیان میں صفوان بن امیہ اور وہاب بن عمر, یہ دو آدمی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. صفوان بن امیہ اور وہاب بن عمر کہا کہ میں کیا کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پریشان ہوں. اگر میرے پاس کچھ مال ہوتا اور کچھ میرے پاس زر ہوتا تو میں اپنے بیوی بچوں پر لٹا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطر کو چلے جاتا. صفوان سے کہہ رہا میرے پاس کچھ نہیں, اس لیے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں میرا بیٹا ہے اور جو ہے مجھے اس بات کا افسوس ہے. تو صفوان بن امیہ عمر سے کہتا ہے, عمر تو یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دے؟ کہا کہ ہاں. تو یہ کام ابھی کر دے, میں تیرے بچوں کی, تیرے بیوی کی, تمام لوگوں کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں انہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا, تمام چیزیں جو ہے کروں گا. اب تو یہاں سے نکل کے فوراً یہ کام کر. اس نے تیزاب میں تلوار کو ڈبایا اور نکل کر مدینے کی سرزمین پر پہنچا. کچھ صحابہ اکرام پیٹرولنگ کرتے آ رہے تھے. عمر بن خطاب کی نگاہ پڑی کہ وہاب بن عمر آیا ہوا ہے, تو آپ نے پیچھے سے گریبان پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی کو لا لیا. اللہ کے رسول سر جھکائے بات کر رہے, تو کہا کہ کیسے آنا ہوا وہاب بن عمر؟ تو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قید میں میرا بچہ ہے, ان کو چھڑانے کے لیے میں آیا ہوں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ کیسے آنا ہوا, پھر تیرے تلے میں تلوار کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ بھلا ہو اس تلواروں کا یا محمد, بدر میں کس کے کام آئی جو آج ہمارے کام آ سکتی.
اس طرح سے کہا کہ میں مسافر بن کے آیا ہوں اپنے بچے کی تلاش میں، بچے سے مل لوں اور چلے جاؤں، اس بات سے میں آپ سے کراؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، کہا کہ تو اور صفان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے، تو اور صفان دونوں مل کر میرے قتل کا منصوبہ پیش نہیں کر رہے تھے۔ عمر بن وہاب کی نگاہوں میں بات پہنچی، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات آپ کہہ رہے اس حتیم کے سائے میں ہو بیٹھا ہو، اور اس حتیم کے سائے میں سوائے میرے اور صفان کے کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ تک پہنچا دے، میرے اور جو ہے صفان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں آپ کے خلاف آتا تھا تو میری حمیت مجھے لے آتی تھی، میری چودراہٹ مجھے لے آتی تھی، میرا قبیلہ مجھے لے آتا کہ میں آپ کے خلاف جاؤں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جان لیا ہوں، اب پہچان لیا ہوں کہ آپ اس زمین کے آخری نبی، اللہ اکبر، اس زمین کے آخری نبی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر، آپ کے رب پر ایمان لا، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ باتیں ہیں مشرکان مکہ کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دے رہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، ڈاکٹر لارن جونز ایک بہت بڑا جو ہے ریسرچ انالیسسٹ ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے ٹوڈے میڈیکل سائنس۔ ڈاکٹر لارن جونز کہتا ہے ٹوڈے میڈیکل سائنس دا چینج نیم آف دی پروفٹ محمد سننا، یہ جتنی آج کی جو میڈیکل سائنس ہے یہ تبدیل شدہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ وہ آدمی ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہے، لیکن صداقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دے رہا ہے۔ اور آج ہم باپ دادا سے مسلمان ہو کر خالی قرآن کی بات کر رہے ہیں، خالی قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے عزیز دوست ساتھیوں، ہم کہاں تک اپنی نسل کو، اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں کسی ذریعے سے آج ہمارے گھر میں یہ جال بچتا چلا جا رہا۔ گلبرگہ کے اندر بابا خان پریشان ہیں کہ منکرین حدیث کی جو ہے صفحے بڑھتی چلے جا رہی، صفحے بڑھتی چلی، اہل حدیث بھی بڑھ رہے اور منکر حدیث بھی۔ تو ان کا مقصد ہے کہ ایک ایسی کانفرنس کی جائے اس بر صغیر کے اندر کہ اس کانفرنس سے میسیج ملا جائے کہ اللہ کے لیے ان منکرین حدیث کے شر سے بچنے کے لیے کوئی ایک ایسی کانفرنس کرو۔ بابا خان جیسا آدمی آج پریشان ہے اس لوگوں کی عمل سے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، ان کے اپنے خاندان کے بہت سارے لوگ منکر حدیث بن گئے۔ تو الغرض یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے، ہمارے درمیان میں چاہے ایک حدیث ہو اس کا انکار انکاری ہے، چاہے دو حدیث ہو اس کا انکار انکاری ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب ہے بازاروں میں رسائل و مسائل، بہت بڑے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ اس کتاب کے حصے میں کہا گیا کہ داڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، سنت نہیں۔ اللہ، یہ ایک حدیث کا انکار بھی بہت ساری راستوں کو کھول دیتا ہے، بہت سارے راستوں کو۔ اس طرح سے بہت ساری کتابیں قرآن کے نام پر لکھی گئی اور حدیث کا انکار کر دیا گیا، اور اس طرح سے جماعتیں وجود میں آئی اور جو ہے اپنے کام کو کرتے چلے گی۔ ان کی کوئی پرٹیکولر جماعت نہیں، ایک دو چار آدمی بن جائے کہ ان کی جماعت ہے۔ تو اللہ کے لیے میں میرے دوست احباب کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اب شہر میں سرگرم ہے یہ تین جماعتیں، 3 وقت کی نماز پڑھنے والا گروہ، 4 حدیثوں کا انکار کرنے والا گروہ، ایک گروہ ہے جو نماز حرام، روزہ حرام، زکوٰۃ حرام، حج حرام۔ اللہ اکبر۔ یہ گروہ شاہین نگر کے کچھ علاقے میں، وٹے پلی کے کچھ علاقے میں، ملک پیٹ ریلوے برج کے پاس کچھ علاقے میں اس طرح سے پھیلا ہوا ہے، اور یہاں وجے نگر کالونی بیت القرآن کے نام پر، بیت القرآن کے نام پر یہاں علاقے میں۔ تو میرے عزیز دوست ساتھیوں، ہم اپنی نسلوں کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آنے والا دور میرے لیے تباہی اور بربادی کا ہو، آپ کے لیے تباہی بربادی کا ہو۔ اللہ رب العزت اس سے پہلے ہم کو ہوش کے ناخن لینے والا بنائے، اور تمام جتنے جو یہ منکرین حدیث سے آج جو اپنے آپ کو اس چیز کا دعویٰ کرتے کہ ہم خالی قرآن کی بات کریں گے، حدیث سے ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ پیش کرتے دلیل بھی، کیا پیش کرتے کہ قرآن
اللہ نے کہا اس کتاب کی ہم حفاظت کریں گے، اور ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس ذکر کی ہم حفاظت کریں گے. تو لفظ قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ قسم کھایا اور کسی اور دوسری کتاب کو نہیں. اللہ رب العزت سورہ انعام آیت نمبر 183 میں سورہ انعام میں کہتا ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی، ہاں کہ ان پر وحی نہیں آتی، ہاں کہ ان پر وحی نہیں آتی. ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ بانے، نعوذ باللہ، اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی، ہاں کہ ان پر نہیں آتی. اللہ کہیں گا کہ جب یہ لوگ سکرات کی حالت، موت کی حالت میں ہوں گے، تم دیکھیں گے ان لوگوں کو فرشتے اپنی ہاتھ بڑھا کے کہیں گے نکالو تمہاری روحیں، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. نکالو تمہاری روحیں، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. میرے عزیز و دوست ساتھیوں، یہ کون سا عذاب ہے؟ ذلت کا عذاب. تو آج ہمارے درمیان میں کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر کچھ ہیڈ ماسٹر، کچھ جو ہے فلسفی پڑھانے والے، کچھ پولیٹیکل سائنس پڑھانے والے، یہ بڑے بڑے لوگ. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، اردو یونیورسٹی مولانا آزاد، اس کے وائس چانسلر منکر حدیث ہے. اللہ، اس کے وائس چانسلر منکر حدیث ہے. میرے عزیز دوستوں، بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہے، بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہے، ٹائی کوٹ پہننے والے، کلین شیپ. یہ سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ قرآن 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 کی بات کی جائے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اس میں کئی ایسے لوگ ہیں، اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آج آپ کے وجود کو بکھار دینا چاہ رہے. آپ اللہ کے لیے اپنے اصول پر باقی رکھیے، اپنی جو ہے کتاب پر باقی رہیے، اپنے حدیث پر باقی رہیے. یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا نصب العین ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میں نے آپ کے سامنے 4 چیزوں کا ریفرنس دیا اور 4 چیزوں یہ ثابت کی کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گواہی دیتا ہے. قرآن حدیث سے حدیث کا تعارف، صحابہ سے نبی کی زندگی کا تعارف، مشرکان مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعارف. ہر چیز میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی. میرے عزیز و دوست ساتھیوں، وقت اس بات کی اجازت دے کہ اور میں آپ کے سامنے کہوں. کچھ بات 1 2 4 ہے، رکھا دوں گا اور میں اپنی جگہ لے لوں. بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو ان کے شر اور ان کے فتنے سے محفوظ رکھے. یہ لوگ اپنے بستیوں سے، اپنے گھروں سے نکل کر آج چوراہوں پر آ گئے، راحتوں میں قرآن لے کر اس کو مارکنگ کر کر لوگوں کے ذہن کو پرگندہ کرے. اللہ رب العزت ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھے اور آپ کو محفوظ رکھے، تمام عالم کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. ایک حدیث کا انکار تمام چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. نبی کی زندگی، نبی کا طریقہ، نبی کا سلیقہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے. اللہ کے لیے میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے حسن پہ قائم رہے اور یہی زندگی میرے آپ کی جو ہے کامیابی رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.